ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ہاں ہاں امید بھائی سب خیریت؟ اللہ کا فضل و کرم ہے. جی فرمائیں. کل جو ان سے بات ہوئی تھی تو آپ نے اس کا اسکرین پہ بھیجا نہیں یار گروپ میں. بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو حدیث کا حوالہ بھیج دوں گا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھیج دوں گا. میرے کو تھوڑا ٹائم چاہیے. میں اس سمے بھائی میں اتنا پریشان چل رہا ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. میں جب مسجد جاؤں گا تو میں آپ کو دیکھ کے بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ ارے تو یار ایسا بول دے کہ آپ گروپ میں کے بھیج دوں گا مسجد چاہیے تو میں بھی تو تھوڑا اطمینان رکھتا کہ آپ بھیج سکتے ہو. آپ نہ تو جواب دے رہے ہو، نہ تو کوئی اپلائی نہ رپلائی. کیا بھائی آپ کے گروپ میں مجھے کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں ہے. جب دیکھو سب لوگ افو رانی، افو ڈارلنگ، افو آفرین، اپی. بھائی جب کوئی بدتمیزی کرے گا تو کیسے جواب ہم دیں گے وہاں؟ میں نے آپ کو پرسنل چیک کیا نا، پرسنل نہیں بول سکتے تھے آپ. بھائی نہیں بولوں گا. جو آدمی مطلب بھائی سامنے جب بات کرتا ہے بہت پیار سے بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے افو رانی، افو دیوانی، پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزی سوار ہو جاتی ہے. میری ہر وائس سنو. میں نے آپ کو 12 کے پہلے کیا کیا کہا ہے، عزت کہا ہے آپ کو 12 کے پہلے، اور آپ کو ٹائم بھی دیا تھا کہ 12 کے پہلے اگر آپ نے. ارے دے دوں گا میرے بھائی، حدیث میرے بھائی موجود ہے. انشاءاللہ آپ کو میں اس کا حوالہ بھیج دوں گا، ٹینشن نہ لیجیے. یہ میرا وعدہ ہے، اگر میں وعدہ نہ پورا کروں تو میں منافق. ٹھیک ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی فری ہے کیا؟ ہاں فری ہوں، بتائیے. اچھا ایک منٹ. میں آپ کو فون کروں اگر آپ کا بیلنس جا رہا ہو تو؟ میری آواز اگر آپ تک نہ آئے تو کال کاٹ کر کال کیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا پرابلم ہے میرے موبائل میں. نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر آپ کا بیلنس بھائی وہ جا رہا ہو تو میں فون کروں آپ کو کاٹ کے؟ بیلنس کی بات نہیں ہے، بیلنس ڈلوانے والا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میری آواز نہ آئے. نہیں آواز آ رہی ہے. ابھی تو آتی ہے، بعد میں 20 منٹ کے بعد آواز نہیں آتی. اگر آواز نہ آئے تو کال کاٹ کر کال لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بات کچھ ایسی تھی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بخاری شریف سے حدیث چاہیے تھا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث چاہیے تھا بخاری شریف سے. اور مطلب وہ کوئی دوسری اگر کتاب میں صحیح حدیث ہوگی تو نہیں مانیں گے آپ؟ بخاری شریف سے کہہ رہے ہیں نا. نہیں مطلب یہ کون سا اصول ہے کہ مطلب بھائی وہ بخاری میں اگر ہوگا تو ہی مانیں گے، نہیں تو ابو داؤد میں ہوگا تو نہیں مانیں گے؟ میں بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو بخاری شریف سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. نہیں بخاری شریف میں بھی ہے، لیکن آپ نے مطلب یہ کہا نا کہ مطلب بھائی وہ بخاری میں ہوگی تو ہی مطلب بھائی تبھی مانیں گے. اس کا اقرار کریں نا کہ آپ بخاری شریف میں ہے. ہاں بخاری میں بھی ہے. جی تو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی ہاتھ باندھنا ہے تو بخاری، اگر بخاری شریف میں ہے تو. ہاں بخاری میں بھائی وہ جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ اس کو باندھ لیتے زرا پہ. ہاں تو یہ جو حدیث ہے یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. راوی کون ہے اس سے؟ ابا یہ سب دیکھنا پڑے گا نا. میں باہر ہوں، آپ اچانک ہی راوی سند اور ان سب کی بات کرنے لگیں گے. آپ کو میں نے پہلے کہا نا کہ آپ فری ہو کیا، تو آپ بولے میں فری ہوں. تو آپ نے کہا کہ میں فری ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس پوری بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ آپ لے کے بیٹھے ہیں. فری رہتا تبھی تو یہ سب لے کے بیٹھتا ہے نا. فری رہتا ہے تو ارے فری بولا تو میرے بھائی میں اس سمے اپنے کاروبار پہ ہوں. تھوڑا اس سمے سناٹا چل رہا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. اس سمے 500 1000 کی نوٹ کے چکر میں آج کل ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہے، تو میں خالی بیٹھا ہوا ہوں. میرے پاس دو ہے کیا آپ کے پاس 2000 کی؟ کیا چیز؟ ہاں یار نوٹ تو بڑی مشکل سے مل رہے ہیں. میں نے ابھی بھیجا تھا ایک آدمی کو تو وہ بیچارہ لے کے ہم کو دی سے. تو وہ 2000 کا تو خالی بھائی وہ 3 ہی نوٹ ہیں، باقی یہ 500 روپے والے ہیں. ارے 2000 کی میرے پاس بہت رکھے ہیں، 1000 کی. ابے بھائی ہمیں پسند نہیں آ رہا 2000 کا نوٹ، ایک دم بیکار لگ رہا ہے. چورن والا نکلی نوٹ ہے.
ارے اپنے جو گورنمنٹ صاحب ہے نا بڑی اب کیا کہیں آپ وہی بتا رہے ہیں آپ یعنی کہ دلیل فری کب ہوں گے یہ سب دینے کے لیے؟ اس کو کیا آپ کو چیز؟ کال کر دوں گا یہ حدیث دینے کے لیے اس کے راوی اور اس کی یعنی کہ سند و متن دونوں چاہیے تھا بھائی اصل میں یہ نا دیکھیے جہاں تک ہمیں یاد ہے تو مطلب بھائی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دے رہے ہیں. اب عربی میں تو حدیث ہم کو یاد نہیں ہے. سنیے نا ٹھیک ہے سنیے نا ترجمہ نہیں چاہیے اس کی سند و متن دونوں چاہیے اور اس کے جو عربی عبارت ہے وہ بھی نہیں سند اور متن آپ کو مانیے ہم دے بھی دیں گے تو کیا آپ تحقیق کریں گے بخاری کی سند کی؟ دیکھ کر پڑھیے گا. ارے بھائی آپ نہیں میرے بھائی آپ مطلب اتنے بڑے محدثین ہو گئے ہیں کہ آپ میرے بھائی وہ بخاری کی سند کے اوپر آپ تحقیق کریں گے. آپ مجھ کو محدث مانتے ہو؟ نہیں تو آپ کا دعویٰ ایسا ہے نا کہ آپ بخاری کی سند پیش کیجیے یہ پیش تو سند آپ کو پیش کر دیں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ بتا سکتے تو بتا دیجیے گا. ہاں تو ترجمہ میرے کو یاد ہے ترجمہ بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ٹھیک ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرہ پر رکھیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 740. اور اس کو جو راوی ہیں اس کے جو راوی ہیں ان کا نام ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں. بھائی لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے زرہ پر رکھیں. اب یہاں پر سینے کا الفاظ کہیں نہیں تو یہ دوسرا سوال ہے نا آپ کا؟ نہیں میرا پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ بخاری میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا آپ ہم کو حدیث بتائیں. ٹھیک. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بخاری میں سینے کا الفاظ دکھائیں تو اب یہ دوسرا سوال ہو گیا. نہیں نا یار سوال وہی ہے آپ نے جو حدیث بتایا تو اس میں سینے کا الفاظ نہیں ہے نا وہ کہہ رہا ہوں. تو سینے کا الفاظ یہ تو آپ کا دوسرا سوال ہو گیا نا. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ ہم کو بخاری سے ثابت کیجئے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے تو میں نے ثابت کر دیا. اب یہ دوسرا سوال آپ کر رہے ہیں کہ سینے کا الفاظ دکھاؤ. میرا پہلا ہی سوال ہے یہ دوسرا سوال نہیں ہے. آپ پھر سے آڈیو سن لیجئے گا. آپ نے کہا تھا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل ہمیں بخاری سے دیجیے. اب آپ دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ سینے کا الفاظ ہم کو دکھائیے. میں نے حدیث کہا ہے تو میں نے آپ کو حدیث ہی بتائی ہے فتویٰ نہیں پڑھا ہے. اس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 740 سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھائی وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرہ پر رکھیں. تو زرہ پہ جیسے ہی آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہ آٹومیٹک آپ کے ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پہ آ جائے گا. اب آپ کو چاہیے سینے کا الفاظ. اب آپ کو چاہیے سینے کا الفاظ. اب یہ دوسرا کوشچن ہے آپ کا ہے نا. پہلا ہی کوشچن ہے میرا پہلا ہی کوشچن ہے بخاری. بھائی آپ کتنا جھوٹ بولتے ہو میرے بھائی. یہ بتائیے کتنے جھوٹے بھائی کتنے جھوٹوں کے انتقال کے بعد آپ جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. پھر وہی چیز ابھی آپ نے کہا کہ سینے بھائی ہمیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل بخاری سے دیجیے تو میں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل آپ کو دے دی. اب آپ کا یہ دوسرا سوال ہے کہ سینے کا الفاظ دکھائیے تو یہ دوسرا سوال ہوا نا. میرا سوال کیا تھا سینا ہی سوال تھا نا. سوال میرا آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل مانگا تھا سینے کا الفاظ. اب آپ یہ دوسرے سوال میں مانگ رہے ہیں کہ سینے کا الفاظ کہاں آیا ہے. چلو مان لو دوسرے سوال. ہاں تو یہ کہیے نا میرے بھائی. تو دیکھیے کچھ چیزیں ہوتا ہے بھائی وہ سمجھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہر جگہ آپ کو الفاظ بھائی نہیں ملے گا. آپ ایک کام کیجیے آپ آئینے کے سامنے بھائی وہ کھڑے ہوئیے اور نماز میں جیسے آپ ہاتھ باندھتے ہیں ویسے باندھیے. بھائی آپ وہ دائیں بھائی آپ اپنے بھائی وہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ کی زرہ پر آپ اس کو رکھ کے دیکھیے آپ کا ہاتھ کہاں پہ آ رہا ہے. وہ ناف کے نیچے آ رہا ہے یا سینے پہ آ رہا ہے. ہو گیا بھائی زرہ کا جو حدیث پہ بھائی وہ ذکر آیا ہے ٹھیک ہے. زرہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ کی انگلی کے علاقے سے بھائی وہ ہاتھ کی کوہنی تک. تو اس کو عربی میں بولتے ہیں زرہ. ٹھیک ہے. زرہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے بھائی یہ
جو ہاتھ کی جو انگلی ہوتی ہے بیچ والی اس کے علاقے سے لے کے کوہنی تک. تو آپ جب اس ٹوٹل ایریے پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے تو آٹومیٹک آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سینے پہ آ جائے گا. ناف کے نیچے تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. اس حدیث کے حساب سے ناف کے نیچے تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی مقلد باندھ کے دکھائی نہیں سکتا. میں نے باندھ لیا ہے. ہاں تو باندھیے. باندھ کر رکھ لیا ہے. ہاں بھائی آپ ایک کام کیجیے, میرے کو فوٹو اپنی بھیج دیجیے کہ آپ نے جو مطلب بھائی اس حدیث کے اوپر جو آرڈر ہے کہ لوگوں کو آرڈر دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں بھائی وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیں, تو آپ بھی رکھیے. آپ بھی بھائی وہ آپ بھی اپنے دائیں ہاتھ بھائی وہ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیے اور ایک فوٹو ہم کو بھیج دیجیے. ابھی دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جائے گا. سنیے نا, گڑبڑ مت کرو, میری بات سنو. ہاں بتائیے. آپ جتنا سوال ہے اتنا ہی جواب دیجیے گا, اور جو میں نے کہ آپ بولے تو میں نہیں بولوں گا, میں بولوں تو آپ نہیں بولیں. ٹھیک ہے. میرا سوال چلو پہلا سوال آپ نے کلیئر کر دیا آپ کے حساب سے. ہاں الحمد للہ. آپ کے میرا آپ کے حساب سے دوسرا سوال ہے کہ پینے کا لفظ بخاری شریف میں موجود نہیں ہے. ہاں تو اس پر آپ جواب دیجیے کہ پینے کا لفظ کہاں ہے. آپ اگر کہو گے کہ قیاس کرنا پڑے گا تو آپ کے بقول آپ کے قیاس کو ہم مانیں گے نہیں. آپ کے کچھ علماء لکھے ہیں کہ قیاس اجماع یہ سب ہم مانتے نہیں ہیں. آپ حدیث سے دیجیے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, لیکن لاسٹ میں آپ نے جو ایک جھوٹ بول دیا کہ آپ کے عالم نے کہا ہے کہ قیاس ہم نہیں مانتے, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہمارے عالم دین اجماع کو بھی مانتے ہیں اور قیاس کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ شیطانی قیاس کو نہیں مانتے ہیں جو شیطان نے قیاس کیا تھا کہ ہم تو بھائی ہم کیوں آدم کو سجدہ کریں, آدم تو مٹی کے بنے ہیں, میں تو آگ سے بنا ہوں تو میں افضل ہوں. تو اس نے جو قیاس کیا تھا وہ شیطانی قیاس کیا تھا, اس قیاس کو ہم لوگ نہیں مانتے. اب آپ سنیے جواب, آپ سنیے جواب. ٹھیک ہے میرے بھائی, بخاری کی جو بھائی وہ حدیث ہے بھائی وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیں. ٹھیک ہے بھائی, صحیح بخاری حدیث نمبر 740. تو ہمیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سیدھے بھائی جو وہ سیدھا ہاتھ ہے وہ دائیں ہاتھ کے کلائی پر باندھنا چاہیے. ہاں بے شک اگر کوئی سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کے زرا پر باندھ کر رکھے گا تو اس کا ہاتھ آٹومیٹک سینے پر ہی رک جائے گا, اور ناف کے نیچے تو کبھی یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک, اور زرا جو حدیث میں جو الفاظ آیا ہے اس کا جو معنی ہے وہ ہاتھ کی انگلی کے علاقے سے لے کے کوہنی تک ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر کلائی پر اور بازو پر رکھا. تو یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے ہمیں پتا چلے گا کہ جب ہم نماز میں ہاتھ بھائی وہ باندھیں گے تو ہمارا ہاتھ آٹومیٹک سینے پہ آ جائے گا. اور سینے کا اگر الفاظ آپ کو چاہیے تو صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں سینے کا الفاظ آیا ہے, صدری کا الفاظ آیا ہے, صدر کا الفاظ آیا ہے. تو بھائی ہمیں الفاظ بھی پتا چل گیا, ہمیں طریقہ بھی پتا چل گیا. الفاظ کیا صدری ہے کہ صدر ہے؟ الفاظ صدر ہے کہ صدر ہے بھائی وہ دیکھنا پڑے گا حدیث عربی کی. تو ایک کام کیجیے گا, جب بھی آپ میرے حساب سے شاید غالباً اعلیٰ صدری ہے. ہاں اعلیٰ صدری ہے. صدری ہاں شاید بھائی, کنفرم نہیں ہے, اللہ معاف کرے اگر بھائی وہ بھول چوک ہو رہی ہے کیونکہ بہت دن پہلے پڑھا تھا, لیکن سینے کا الفاظ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کام کیجئے, جو آپ اصول میرے اوپر ناپ رہے ہیں کہ بخاری سے سینے کا الفاظ دکھاؤ, تو آپ بھی تو بخاری سے ہم کو ناف کا الفاظ دکھائیے, ناف کے نیچے کا. ارے یار وہ میرے پر سوال مت لو میرے بھائی, آپ جو ہاتھ باندھو گے وہ نہ بخاری میں نہ کسی کتاب میں ہے, اور ہم جو ہاتھ باندھ رہے اس کا پورا طریقہ اس کا الفاظ پوری حدیث کی کتابوں میں, تو آپ اس میں کیل کال کر رہے ہو. میرا سوال کا جواب ملا نہیں آپ سے. میں کیا کہہ رہا ہوں سنو تو. ہاں بھائی, آپ فری ہو کر گھر پہ اگر پہنچ جائے, ابھی آپ گھر پہ ہے نا, الہ آباد میں ہی نا کہ الہ آباد کے بعد
भाई मैं अपनी शॉप पे हूँ, इलाहाबाद पापा मऊ बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, शांतिपुरम कॉलोनी। ठीक, आप अपना पता मत बताएं। भाई मैं पर्सनल कारोबार में किसी को नहीं बताता हूँ, तो आप अपना टॉपिक पे बात कीजिए। तो टॉपिक पे बात करता हूँ, घर पहुँच जाएंगे आप आराम से। अरे मैं कहीं भी रहूंगा मेरे भाई, मेरा जो जवाब मैंने अभी दिया है यही मेरा बाद में भी रहेगा। हम आपकी तरह अपनी बात पलटते नहीं है, दल बदलू नहीं है। जो बात अभी बोलेंगे वही आपके सामने भी भाई आपके बोल देंगे और बीच पब्लिक में भी बोल देंगे। मैंने क्या पलटा दी? आपने कहा कि आपकी तरह पलटते, मैंने क्या पलटा दी? अब जैसे आपने भाई स्टार्टिंग में भाई को फोन किया, आपने कहा कि अप्पू भाई हमें भाई वो सीने पे हाथ बांधने की दलील आप दे दीजिए बुखारी से। अब मैंने उसका भाई आपको आंसर दे दिया, अब आपने उसके ऊपर दूसरा सवाल भाई फेंक दिया कि नहीं सीने का अल्फाज दिखाओ। ठीक है, तो ये सब दोगलापंथी वाला मेरा काम नहीं है। वाह 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 बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, मैंने कोई शायरी नहीं मारी मेरे भाई, मैंने आपकी जो असलियत है आपकी असलियत बताया है। आपने झूठ बांधा है ना, उसके ऊपर कहा। मैंने कहा बकौल आपकी दूसरा सवाल है, बकौल आपकी ये दूसरा सवाल है, तो मेरा दूसरा सवाल मान लीजिए, ये कहा है आप। और आप फ्री होने के बाद हदीस शरीफ जो है हाफिज लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट मुझको ग्रुप में या फिर पर्सनल में भेजिएगा। उसके बाद फिर आपसे बदल बात। ठीक है ना? हाँ, अभी रखता हूँ मैं। वालिद साहब भी थोड़ा दवाखाने में बैठे हैं। ठीक है भाई, दवा खाने में आप आराम से दवा खाइए, अपना इलाज कराइए। जब आपकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो आप अपने अकल पे जोर दीजिएगा और आईने के सामने खड़े होके अपने हाथों को भाई ये बुखारी के हिसाब से आप बांधने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह नाक के ऊपर आपके हाथ आ जाएंगे। आप कान बराबर सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ मेरे भाई, मैंने सुन लिया आपकी बात। क्या सुना है आपने? आपने कहा कि मैं बाहर हूँ, दवा खाने में हूँ। मैं दवा खाने में हूँ वालिद साहब के साथ, ये कहा हूँ। हाँ तो वालिद साहब के साथ है तो आप भी अपनी दवा ले लो मेरे भाई। आपको भी आपके वालिद साहब से भाई वो ज्यादा तो आपकी तबीयत हमको खराब लग रही है। खयाल कर लिया आपने? भाई एक चीज बताइए, जब आपका इंतकाल होगा, मेरा इंतकाल हो गया, तो क्या अल्लाह ताला हम लोग से सबसे पहले भाई क्या पूछेगा कि हाँ तुम नमाज में हाथ कहाँ बांधते थे, नाक के नीचे बांधते थे या सीने पे बांधते थे? इसके ऊपर टाइम वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? अकीदा अपना सुधार लीजिए मेरे भाई, 5 टाइम के नमाजी बनिए, ठीक है? और ये सब भाई ये शिर्क बिदअत छोड़िए, ये तीजा छठी चिल्ला 40वां बरसी ये सब छोड़िए, मजारों पे जाना छोड़िए, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना छोड़िए, ये पीर बाबाओं का दामन छोड़िए। उसके बाद बात आएगी भाई ये नाक के ऊपर या नाक के नीचे। अच्छा ठीक है, आपने जो कहा कि चिल्ले छठी पे जाना छोड़िए, चिल्ले पर तो जाते नहीं है, चिल्ले पर जाना भी मना है। और आप जो कह रहे हो मजार पर जाना, तो कुरान शरीफ से साबित कर दीजिए कि मजारात पर जाना सिर्फ तो बिदअत है। ये मेरे भाई ये फारूक रिजवी का जो ये लैपटॉप बाबा का जो तुम डायलॉग मान रहे हो, जो चीज पहले से ही मना है उसको हम कुरान हदीस से कहाँ साबित कर दें? इसी तरह तुम्हारा फारूक खान बाबा हमसे कह रहा था कि हाँ ये बताओ तकलीफ कहाँ पे हराम लिखा है, ये बताओ। तो ये सब उल्टे सवाल हमसे ना पूछा करो। जो चीज करना भाई इस दीन इस्लाम में बिदअत है तो उसको मना की दलील में कहाँ से लाऊं? अरे भाई सवाल कैसे कर लिया आपने? उल्टे सवाल हमसे मत पूछा करो। सवाल कैसे कर लिया आपने? मज़ारात पे जाना बंद करो। मेरे भाई मैंने कहा पीर बाबाओं से मांगना बंद करो। आप इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने कान का इलाज कराइए मेरे प्यारे भाई। जाना बंद करो बोले आपने, ऑडियो सुन। मैंने कहा मज़ारों पे जाके पीर बाबाओं से अल्लाह के अलावा मांगना बंद कर दीजिए। और चलिए अगर मैंने पहले नहीं भी कहा है तो मैं अब कह दे रहा हूँ कि हाँ मज़ारों पे, दरगाहों पे, आस्थानों पे भाई जाना आप छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। वहाँ जाके क्या फायदा? मस्जिद में जाइए भाई, जहाँ जाना साबित है। अच्छा हो गया क्या? और कुछ बोलना है? और अगर आपको भाई कहीं और जाना है मस्जिद के अलावा तो कब्रिस्तान जाइए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर तुम भाई कब्रों पे जाओगे, कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हें आखिरत याद आएगी, ठीक है? लेकिन मज़ारों पे, दरगाहों पे, आस्थानों पे यहाँ जाने के लिए आपको किसने कहा? कब्रिस्तान में मज़ार नहीं होती है।
اور کیا قبرستان میں تھوڑی نا مزار ہوتی ہے میرے بھائی, کس نے بتایا تم کو؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. قبر الگ ہوتی ہے, قبر ہوتی ہے کچی بھائی, وہ مٹی کی ہوتی ہے, وہ پورے قبرستان میں ہوتی ہے, نہ کہ بھائی وہ بابا کی مزار جو پوری پکی ہو, اس کے اوپر ہرے رنگ کا پینٹ ہو, اس کے اوپر چادر پہ چادر ہو, اس پہ ایک بلڈنگ بن جائے, اس کے اوپر جھومر لگ جائے, اس کے اوپر میلے ٹھیلے لگ جائے, اس پہ بازار لگ جائے, تو کیا یہ قبرستان ہے؟ قبرستان میں کوئی قوالی گاتا ہے؟ میری بات سنو. قبرستان میں ناچ ہوتا ہے؟ ارے یار سن تو لو یار. تمہیں میرے بھائی قبروں میں اور بھائی وہ درگاہوں میں فرق نہیں معلوم ہے, تو تم کیا میرے بھائی, تم نے کیا سیکھا اب تک اپنی زندگی میں میرے بھائی؟ عمر تمہاری بیتتی جا رہی ہے, جو بھائی یہ زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار دی ہے, ایک ہی موقع ملے گا بھائی. جو صحیح غلط ہے ابھی کوشش کر کے جان لو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تم مجھ کو اپنی منانے کی کوشش کر رہے ہو کیا؟ نہیں حامد بھائی, اب تم ماشاء اللہ بڑے ہو گئے میرے پیارے بھائی, سمجھدار ہو گئے ہو, عقل سے کام لو. افو خان کی بات نہ مانو, اہل حدیثوں کو بھی بات نہ مانو, بریلوی کی بھی بات نہ مانو, لیکن جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے اس کی تو بات مانو میرے بھائی. چھوڑ دو سارے فرقوں کو. کل تو آپ سے کہا میں نے کہ اگر میں اہل حدیث بن جاؤں تو مجھ کو تکلیف کرنا پڑے گا. کل تو آپ نے کہا بھائی میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اہل حدیث بننے کے لیے کوئی اسپیشل کوئی کورس نہیں ہے. جو بھی انسان قرآن و سنت کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے. قرآن و سنت کو مانتے تو پھر ہم لوگ کو تم بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو تم لوگ نے اپنا نام رکھا ہے نا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ہیں, ہم ٹناٹن سنی ہیں, ہم سنی بریلوی ہیں. بھائی تم لوگ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اسٹارٹ کر دو, ہم نہیں کچھ کہیں گے. سنو, ہم لوگوں نے کب کہا کہ ہم لوگ بریلوی ہے؟ آپ لوگوں نے جو ہم کو لقب کیا ہے بریلوی. ارے بریلوی مسلک تمہارے صوفی کلیم رضوی نے خود آڈیو میں کہا کہ میں صوفی کلیم رضوی حنفی بریلوی ہوں, مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوں. تو وہ اپنی پہچان بتا رہے ہیں, تو کیا میں ان کو میں اہل حدیث بول دوں؟ بھائی جب تک آدمی خود سے نہیں کہے گا کہ میں اہل حدیث ہوں, تب تک اس کو ہم کیسے بولتے ہیں اہل حدیث ہے؟ سنو بریلوی ہم لوگ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی وجہ سے کہتے ہیں. میں نے تو آپ کا نام نہیں رکھا نا بریلوی, وہ تو آپ لوگ خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہو نا. آپ کی جماعت میں رکھا ہے نا, آپ لوگ آپ نے رکھا تو میں نے بھائی نام نہیں رکھا, میں تو بچپن سے سن رہا ہوں بریلوی دیوبندی بریلوی دیوبندی بریلوی دیوبندی. میں نے کب نام رکھا میرے بھائی؟ وہ تو جب لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی میں دیوبندی بول رہا ہوں تو میں نے اس کو دیوبندی مان لیا. اگر کوئی بول رہا ہے بھائی میں بریلوی مسلک کا بول رہا ہوں تو میں نے اس کو بریلوی مان لیا. میں نے تھوڑی نا نام رکھا ہے کسی کا. یہ تو آپ نے کہا کہ میں بچپن سے سن رہا ہوں بریلوی اور دیوبندی, اور اس کے پہلے جب فرسٹ میں آپ نے کال کیا تھا مجھ کو کہا تھا کہ میں بھی پہلے سنی تھا, بریلوی تھا, اس کے بعد پھر دیوبندی ہوا, پھر اہل حدیث ہوا. یہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ہاں وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بھائی میں اسٹارٹنگ میں میرے بھائی میں سنی تھا, ٹھیک ہے بھائی, نام کا سنی تھا, جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا. پھر دھیرے دھیرے تبلیغی جماعت والے ہم کو جماعت میں لے گئے, پھر ہم دیوبندی بن گئے, تبلیغی بن گئے. پھر اللہ کا شکر ہے بھائی جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھائی وہ تقریریں سننا اسٹارٹ کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ اگر اسلام کو جاننا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث کو دیکھو. تو تب سے الحمدللہ میں نے تحقیق کرنا اسٹارٹ کر دی اور میں اہل حدیث بن گیا. قرآن اور حدیث کو دیکھو. اگر قرآن عربی میں ہے, حدیث عربی میں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ ارے میرے بھائی قرآن ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, بنگلہ میں بھی ہے, مراٹھی میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے. تمہیں جس بھاشا آتی ہے اس بھاشا میں سیکھو اسلام. مراٹھی میں ہے؟ ہاں مراٹھی میں چاہیے تو بتانا. ہاں چاہیے نا, مجھ کو مراٹھی میں ہے تو لو میرے بھائی تم کو پتہ ہی نہیں مراٹھی میں بھی آ گئی ہے, بنگلہ میں بھی آ گئی ہے. نہیں مراٹھی میں تو مراٹھی میں بتائیے بھائی. ہاں مجھ کو چاہیے مراٹھی میں کیونکہ میں مراٹھا. ہاں تو جائیے گا میرے بھائی, کسی کتاب کی آپ دکان جائیے گا, اس کو پیسہ ایڈوانس دے دیجیے گا, منگوا دے گا. وہ تحقیق آپ ہے نا, آپ نے تحقیق کی ہے نا, مراٹھی میں ہے کر کے آپ نے کہا. نہیں تو آپ انکار کر دو مراٹھی میں نہیں ہے, تو ابھی جب آڈیو جائے گی لوگ بھائی آپ کے منہ پہ نہ تھوکیں تو آپ کہیے گا. مراٹھی میں نہیں ہے, مراٹھی میں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے بھائی. سن لیجیے کہ حامد رضا ٹناٹن سنی, ان کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ جو بھائی قرآن کا ترجمہ ہے وہ مراٹھی میں بھی ہو چکا ہے.
اللہ اکبر. اچھا سنو, میں نے کب کہہ دیا کہ ترجمہ مراٹھی میں ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید مراٹھی میں ہے کیا؟ تو میں نے بھائی جب کوئی انسان آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھائی انگلش کی میرے بھائی قرآن ہے اور میرے پاس ہندی کی قرآن ہے, تو اس کا ماننا یہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ. اب یہ تو یونیورسل بھائی یہ سچ ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ جو قرآن ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے, لیکن ترجمہ اس کا الگ الگ بھاشاؤں میں ہوا ہے. ایک کام کرو, ترجمہ پڑھنا میرے بھائی وہ اگر کوئی انسان ترجمہ پڑھ لے گا تو مطلب کیا ہو جائے گا, اسلام سے باہر ہو جائے گا. اگر کوئی انسان بھائی قرآن کو ہندی میں پڑھ لے گا, انگلش میں پڑھ لے گا, تو کیا یہ مطلب یہ حرام ہو جائے گا؟ میرا سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث عربی میں, اس کو سمجھنے کے لیے تو ہندی ہے. اگر کوئی ہندوستان کا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اردو یا ہندی میں ہونا, سمجھے گا کیسے عربی میں ہے تو؟ ارے عربی میں ہے تو جس کو عربی نہیں آتی ہے اسی کے سمجھنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کو پیدا کیا اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا تاکہ ہم اپنی اپنی زبان میں اس کو سمجھ سکیں. بقول آپ کے ذاکر نے کہا کہ مسلمان کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر آج کی تاریخ میں اسلام کو جاننا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو کہ یہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے, اگر اسلام کا صحیح پیغام جاننا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کو دیکھو. سنو نا, قرآن و حدیث کو دیکھو. اب قرآن و حدیث کو دیکھا, پڑھا, سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیا کرنا؟ بھائی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا علماء دین کا کیا اکال پڑ گیا ہے, باڑ میں سب بہہ گئے ہیں؟ علماء دین اس دنیا میں موجود ہے نا, لیکن علماء حق ہونا چاہیے, علماء سو نہیں ہونا چاہیے. علماء حق ہے کون؟ علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی بات لوگوں کو بتائے گا, اپنے مسلک کی بات نہیں بتائے گا, اپنے گھر کی بات نہیں بتائے گا, اپنے قانون اس کے اوپر نہیں تھوپے گا. جو اللہ کے قانون سے آپ کو بتائے گا وہ علماء حق ہے, اور جو اپنا قانون بھائی اس میں کھوج دے گا بھائی وہ علماء سو ہے. یار اٹک اٹک کے مت بولو یار, ایک دم سے ایک جیسا بولو بھائی. اگر میں اٹک اٹک کے بولتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی اٹک اٹک کے بولتے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی اٹک اٹک کے بولنے والے کو نبی بنا دیا الحمدللہ. تو ہم بھی بھائی وہ نبیوں کے بھائی وہ نقشے قدم پہ, اللہ کا شکر ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہمارے اللہ نے ہم کو بھائی اس دعا کو بھی سکھا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان کی اٹکن کو, اٹک اٹک کے بولنے کی عادت کو ٹھیک کر دے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور سوچ لو جو انسان اٹک اٹک کے بولتا ہے اس نے کتنا کام کر دیا, اللہ کا شکر ہے. تو پھر بھائی جو لوگ ٹھیک سے بولتے ہو ان کا کیا ہوگا؟ منافق ہو تم نے قرآن شریف کی آیت کو چھوڑا ہے, پھر سے پڑھو وہ رب اشرح لی صدری والا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویسر لی ہے نا. ارے میرے بھائی ایک بار پھر سے سن لو کان میں سانڈے کا تیل ڈال کے, ٹھیک ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں بھیا فتوا ٹھوکو ذرا, آج دیکھیں تمہارا عربی کا جو نالج ہے آسمان نکالتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہاں تو میں نے کیا پڑھا, میں نے چائنا میں پڑھا. بالکل آپ نے چائنا میں پڑھا, واحلل پڑھا. اچھا بھائی ٹھیک. اچھا بھائی یہ بتاؤ عربی بھائی آتی ہے تمہیں؟ عربی قرآن شریف عربی بھی پڑھ لیتے. نہیں مطلب عربی کے اصول تم کو معلوم تو ہوں گے نا, اگر میں کچھ پوچھوں تو بتا تو دو گے نا؟ نہیں تو میں تو آپ کو سب سے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نہ تو عالم ہوں نہ تو حافظ ہوں. لو یار ہوا نکل گئی, ابھی تو میری عربی کی آیت میں بھائی تم کیل کال کر رہے تھے. میں نے کہا حفظ کو کر رہا ہوں, اگر تم قرآن شریف کے متعلق. بھائی میں قرآن کا قاری نہیں ہوں, نہ ہی میں قرآن کا حافظ ہوں. بھائی میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی بھائی وہ غلطی ہوتی ہیں. میں نے جو بھائی وہ یاد کیا ہے وہ میں نے انگلش سے میرے بھائی عربی کو یاد کیا ہے, ٹھیک ہے؟ غلطی سدھارو, اپنی غلطی سدھارو. ارے غلطی سدھاریں گے میرے بھائی, لیکن
بھائی ایک چیز بتائیں، اگر کوئی انسان قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، نہیں صاف پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن جو قرآن ایک دم زبان کو مڑوڑ مڑوڑ کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ان کی بھائی وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا. تو تم اپنی فکر کر لو میرے بھائی پہلے. آپ کے پاس کوئی دلیل کہ ہم زبان کو پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں؟ اور بھائی مڑوڑ مڑوڑ کے پڑھتے نہیں ہو تم لوگ. ابھی جیسے تم نے پڑھا یا کہو کولی، تو میرے بھائی یہ کیا مطلب؟ نہیں، اگر میں نے نارمل پڑھ دیا بھائی تو اس میں کون سی آفت آ گئی؟ حلق سے نیچے نہیں اترا، کیا بتاؤ؟ میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، کیا بتاؤ؟ ہاں تو حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. کیسے نہیں اترا بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ آپ پڑھتے بھی ہو، لیکن اس کے باوجود کہتے ہو کہ نہیں جو یہ دنیا بنی ہے یہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں بھائی اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، تو وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. لیکن آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں دنیا بنی. تو یہ عقیدہ آپ کہاں سے لائے؟ کون سی قرآن سے لائے؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے، پھر سے بولو. بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی اس کا جو مقصد تھا دنیا بنانے کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ نہیں جو یہ دنیا پوری بنی ہے یہ عبادت کے لیے نہیں بنی ہے، یہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں اللہ نے بنائی ہے. بالکل اللہ کے نبی کے صدقے. تو یہ کون سی آیت سے آپ نے لیا؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ قرآن تو آپ پڑھتے ہو لیکن آپ کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے. بھائی قرآن کی بعض آیتوں پہ تم ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ بھائی یہ گمراہی کا عقیدہ ہے. کہاں سے کیا آپ نے یہ آیت، یہ تشریف کی جو آپ نے کیا آیت کہاں پر ترجمہ پڑھا؟ تو کہاں سے پڑھا آپ نے بتائیے تو. ارے سورہ زاریات میں. ہاں بھائی سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ زاریات کون سا ہے؟ سورہ زاریات میرے بھائی قرآن میں. زاریات جاریہ ہے. ارے سورہ زاریات. ارے قرآن شریف میں سورہ زاریات نام سے کوئی سورہ ہے ہی نہیں، جاریہ ہے. اچھا قرآن شریف کھولو قرآن شریف کھولو بھائی کھولو ہم بھی دیکھیں قرآن میں سورہ زاریات ہے کہ نہیں. آیت نمبر بتاؤ. آیت نمبر میرے کو یاد نہیں ہے. کیسے؟ تو اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ نہیں یاد ہے تو نہیں یاد ہے. ارے میری ہنسی نہیں آ رہی. ارے تو میرے بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ نمبر کیا ہے؟ 51. سورہ زاریات ایک بار پھر سے کان کھول کے سن لو. یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 7 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ کتنے آیتیں؟ 60. اچھا سورہ زاریات صحیح ہے. ہاں تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایسی کوئی مطلب بھائی وہ سورہ ہے ہی نہیں قرآن میں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار سمجھ کے پڑھ لو قرآن. بات سن لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آیت نمبر کیا ہے؟ کیا چیز جو پڑھے تم نے اس قرآن سے وہی پڑھو. ارے میرے بھائی آیت نمبر میرے کو یاد اس میں نہیں ہے میرے بھائی. قرآن میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ترجمہ تو پڑھو جو ترجمہ پڑھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ وما خلقتا جنہ اس ٹائپ سے آیت ہے. چالو رکھنا. آج چالو ہے میرے بھائی. مطلب تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ ایسی کوئی آیت میرے بھائی قرآن میں ہے ہی نہیں؟ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں بھیا تمہارا فن میرے
ارے وما خلقتا جنہ انسا یعبدون، اس ٹائپ کی کوئی آیت ہے، میرے کو یاد نہیں ہے ٹھیک سے، یہ ہے قرآن میں میرے بھائی، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمہارا قول تھوڑی مانوں، تمہارا قول میری ٹھوکر۔ ارے میرا قول نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بتا رہا ہوں میرے بھائی، ٹھیک کر رہا تھا، تم کو حوالہ دے دیا، سورہ نمبر بتا دیا، سورے کے نام بتا دیا، اس میں کتنی آیتیں ہیں یہ بتا دیا، کہاں پہ نازل ہوئی بھائی یہ بتا دیا، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو تمہاری بات نہیں مانیں گے؟ یار تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں، فالتو کی بکواس کرتے ہو یار۔ اچھا، یعنی کہ میری تحقیق بھی بکواس لگ رہی ہے ماشاء اللہ۔ تو تحقیق تم نے کی کہاں ہے؟ تم نے تو بھائی تقلید کی ہے نا بھائی، تم تو مقلد ہو نا۔ واہ رے واہ، مقلد بھائی اب تقلید چھوڑ کے تحقیق کرنے لگا ہے، یعنی کہ الحمدللہ اہل حدیث کے منہج پہ آنے والا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بھائی تم لوگ ایک دن خود ہی تقلید جیسی تکلیف کو چھوڑ دو گے، خود چھوڑ دو گے انشاءاللہ۔ ہر بریلی ہے تم لوگ انشاءاللہ جو یہ تقلید جو ہے نا یہ تمہارے لیے ایک تکلیف بن گئی ہے، اس کو خود چھوڑ دو گے انشاءاللہ تم لوگ ایک دن۔ اچھا اب میری بات سنو۔ ہاں سناؤ۔ حامد رضا خان حسینی الحمدللہ تقلید اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ تو یہ تو بھائی وہی بات ہو گئی کہ حامد رضا خان بھائی وہ شراب تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ بھائی وہ مر نہیں جاتا۔ تو یہ بھائی جو آپ نے بھائی یہ دعویٰ کر دیا ہے کفریہ، آپ کرتے رہیے، یہ تو گھمنڈ ہو گیا، تکبر ہو گیا۔ شراب ہے کیا؟ تقلید شراب ہے؟ بالکل میرے بھائی حرام چیز بھائی وہ حرام ہی رہے گی، چاہے وہ شراب ہو، چاہے تقلید ہو، چاہے شرک ہو، کوئی بھی دقت ہو۔ ارے تو کل سوال کیا تھا نا میں نے، تقلید کا الفاظ تو قرآن شریف میں بتا دے کہ تقلید۔ ارے تقلید کرتے تم ہو، الفاظ ہم بتائیں؟ ابے تم کرتے ہو تمہیں بتانا چاہیے نا، ہم تمہیں کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ تم تقلید کا الفاظ تم قرآن سے، اللہ کے نبی سے، یا کسی صحابہ کی زبان سے، یا اپنے امام سے ثابت کر دو۔ امام کا قول تو تمہارے لیے حجت ہے ہی نہیں، ارے تمہارے لیے حجت ہے نا، تم بتا دو اپنے امام کے قول سے، بھائی میت نکل جائے گی لیکن تقلید کا الفاظ نہیں بتا پاؤ گے۔ تو بولا کہ امام کا قول تمہارے لیے حجت نہیں، تم مانو گے؟ بھائی تم نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ حامد رضا خان مر جائے گا لیکن تقلید بھائی وہ نہیں چھوڑے گا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میرے بھائی ہم پوری تحقیق کریں گے، تقلید اگر میرے بھائی جائز ہے تو کریں گے اور ناجائز ہے تو چھوڑ دیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو ہمارے لیے آگے کے لیے بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس راہ پہ ہم کو چلا۔ لیکن تم خود ہی تمہارے اندر اتنا بھائی مطلب تکبر آ گیا ہے کہ تم اپنے آپ سے کہہ رہے ہو کہ میں تقلید نہیں چھوڑوں گا، تو یہ تکبر ہی تو ہے۔ تم کو معلوم ہی نہیں کہ تقلید ہے کیا، اس کے باوجود تم بھائی وہ تم تقلید کو چھوڑو گے نہیں۔ ٹاپک پر آؤ، ترجمہ کیا پڑھے گا؟ ترجمہ پڑھے بھائی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم تقلید بھائی نہیں کرتے، میرا دعویٰ ہے کہ حامد بھائی جو ہم سے بات کر رہا ہے فون پہ یہ تقلید کرتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ کا مقلد بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا تو یعنی کہ میں اہل حدیث بن گیا مطلب؟ بھائی کوئی بھی مقلد 100% امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتا ہی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے میرے بھائی۔ کیا ثابت کر رہے ہیں تقلید کرتا ہی نہیں کر کے؟ تو بھائی تم ثابت کر دو کہ تم خالی اتنا اپنی زبان سے کہہ دو کہ ہاں افو بھائی میں 100% امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتا ہوں، 100% کرتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آگے بھی کہوں گا انشاءاللہ العظیم زندگی رہی تو، اور پہلے بھی کہا ہوں کہ مرتے دم تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، مرتے دم تک بھائی تم امام اعظم کی تقلید کرو گے نا، تو ایک چھوٹا سا مسئلہ تم کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پہ ہے کہ روزے میں ہاتھ سے منی نکالنے پر روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اب بھائی اس سال کا جب رمضان آئے گا تو تم روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے منی خارج کرنا، تب بھی تمہارا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس اقوال پہ اپنی فقہ پہ عمل کر کے تم تقلید کا 100% بھائی تم حق ادا کرو، تب پھر ہم سے بات کرنا۔ اور سنو، تمہارے وہاں میرے بھائی وہ مردہ عورت سے اگر کوئی بھائی وہ مطلب سیکس کرتا ہے، وٹی کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یا چھوٹی لڑکی سے کوئی مطلب وہ ہم بستری کرتا ہے، وٹی کرتا ہے، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔
दुर्र मुख्तार जिल्द 1 छपा नंबर 515। तो अब मेरे भाई अब तुम किसी मुर्दा औरत के साथ जाके भाई वो जिमा करो और कोई छोटी लड़की को पकड़ के रोजे की भाई वो हालत में उसके साथ अपना मुंह काला करो, तब हम समझेंगे कि भाई तुम तकलीद करते हो। मेरी बात सुनिए, नहीं तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक भाई ये जो सूद होता है ना, सूद लेना भी जायज है, ठीक है। मुसलमान से दारुल हर्ब में वो सूद अगर वो लेता है तो जायज है। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का फतवा है, आलमगीरी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 190 पे। अब बताइए भाई। अब मैंने आपकी पूरी बात नहीं, आप इसके ऊपर अमल करके आप अपने आप को मुकल्लिद कब साबित करोगे? तारीख बताओ, हम फिर आपका इंतजार करें रमजान तक का। नहीं, हम रमजान तक का आपका इंतजार करेंगे। आपके जब रमजान आएगा तो आप रोजा रख के अपने हाथों से मनी खारिज करके आप उसका वीडियो बना के मेरे पर्सनल में आप हमको भेजिएगा। उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ भाई हामिद रजा खान बिल्कुल सच्चा था, उसने अपने इमाम के हर एक कॉल की भाई तकलीद की, उसने अपनी फिका को मोतबर माना, वो 100% भाई वो मुकल्लिद है, वो सच्चा मुकल्लिद है। अब मेरी बात सुनो। हाँ मुझे ना बर्बाद नहीं करना। हाँ बोलो। जो तुम कह रहे हो दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर क्या बोले? सफा नंबर 512। तो दुर्र मुख्तार आपके यहाँ हुज्जत है जो आप उसका अरे मेरे वहाँ तो तकलीदी हुज्जत नहीं है ना, तकलीद आपके वहाँ हुज्जत है। आपने कहा है कि जब तक जान में जान है तकलीद करूंगा, तो करो ना अपने दुर्र मुख्तार की तकलीद। तभी तो हमें पता चलेगा कि वाकई तुम अपने मसलक की तकलीफ करते हो। खामोश हो जाओ ना यार, बड़बड़ मत। नहीं, ये कौन सी बात है कि भाई ये दुर्र मुख्तार मेरे वहाँ हुज्जत है कि नहीं? अरे मेरे वहाँ हुज्जत नहीं है। तुम्हारे को मूर्ति झूम गई। मेरे वहाँ हुज्जत नहीं है, तुम्हारे वहाँ हुज्जत है। मैंने कहा तो मूर्ति झूम गई। तुम्हारे वहाँ हुज्जत है कि नहीं? मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। अरे अल्लाह के बंदे, टॉपिक से ना भागो। तुम्हारे वहाँ हुज्जत है कि नहीं? टॉपिक से नहीं भाग रहा, टॉपिक से तुम भाग रहे हो। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे वहाँ हुज्जत नहीं है। अब तुम बताओ तुम्हारे वहाँ हुज्जत है कि नहीं? हमारे यहाँ हुज्जत है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी जबान से मान लिया कि आपके वहाँ हुज्जत है। तो आपके वहाँ हुज्जत है बकौल आपके, तो आप अपने भाई ये दुर्र मुख्तार में जो इबारतें आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नाम मंसूब की गई है, आप उसके ऊपर अमल करके तकलीफ का हक अदा कीजिए। ठीक है, रमजान में अपना वीडियो भेजिए अपने हाथों से मनी खारिज करके, तो इंशाल्लाह उसके आगे बात होगी। ठीक है भाई, ऑडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है भाई, अब बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरेलवी भाई सलाम अलैका।